جی مشاہد حسین سید صاحب، میں نے آزاد عیسیٰ کی ایک کتاب کا ذکر کیا ہے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو بھی یہ خطرہ نظر آتا ہے کہ چلیں انڈیا پاکستان پہ حملہ نہیں کرتا، لیکن مقبوضہ جموں و کشمیر میں وہ کوئی ایسی صورتحال ضرور بنائے گا کہ وہاں پہ وہی پالیسیز اختیار کی جائیں جو نیتن یاہو نے غزہ میں کی ہوئی ہیں؟ وہ کر ہی رہے ہیں. اسرائیل ان کے ایڈوائزرز ہیں. ڈیموگرافک بیلنس چینج کرو اور وہ پاپولیشن ریشو چینج کرو. بالکل وہ کر رہے ہیں. یہ آئیڈیولوجیکل ٹوینز ہیں مودی اور نیتن یاہو. بالکل وہ ہو بہو. بلکہ اسرائیلی ایڈوائزرز بھی موجود تھے پہلے بھی کاؤنٹر انسرجنسی میں، جیسے جنگ ہماری جھڑپ جو ہوئی ہے اس میں بھی تھے ان کے. تو یہ دے آر ڈوئنگ دیٹ. اس لیے ہمیں اس ایشو کو اب لکیلی ہم UN سیکورٹی کاؤنسل میں ہیں. اور میں نے لاسٹ ٹائم کرٹیسائز بھی کیا تھا کہ جب شروع میں ہم نے بات کی ٹیررزم کی تو ہم نے افغانستان کا ذکر کیا. ہم نے جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے انڈیا کا، جو انڈیا ظلم ڈھا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس کا ہم نے ذکر نہیں کیا. اب ہم کر رہے ہیں وچ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اس وقت انڈیا کا جو اصل چہرہ ہے ایز اے فیشسٹ اینڈ اے ریسسٹ اسٹیٹ، اور جو ایک اسٹیٹ ٹیررزم بھی کر رہا ہے. 4 سالوں میں انہوں نے 20 دفعہ پاکستان کے اندر بندے مارے ہیں کیا ہمارے گھر کے اندر، یہ جو اسٹیٹ ٹیررزم کے ذریعے. اور جو کشمیری عوام کے ساتھ جو کر رہے ہیں اور وہ مذہب کی بنیاد پر کر رہے ہیں، دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. اور اسی لیے انڈیا کے اندر جو شورش ہے وہ بڑھ رہی ہے، چاہے وہ ریاستیں ہوں نارتھ ایسٹ والی، یہ میزورام، ناگالینڈ، منی پور وغیرہ، یا چاہے یہ خالستان موومنٹ ہو، اور چاہے یہ کمیونسٹ کی جو موومنٹ ہے، نکسلائٹ موومنٹ. اور کشمیری عوام کی جدوجہد جائز بھی ہے انڈر انٹرنیشنل لاء. ایون ان کا جو آرمڈ اسٹرگل ہے، مسلح جدوجہد ایک فورن آکوپیشن کے درمیان، جیسے حماس کی اسٹرگل اس پہ بھی جائز UN کی ہے، ریزولوشن UN کی ریزولوشنز ہیں انڈر انٹرنیشنل لاء. جو حماس نے کیا اسرائیل کے خلاف، جو کشمیری عوام کر رہے ہیں انڈین آکوپیشن کے خلاف، وہ اٹ از لیگل، لیجٹمیٹ اینڈ جائز انڈر انٹرنیشنل لاء، آرمڈ اسٹرگل. اچھا ڈاکٹر ملیح لودھی صاحبہ، اب پاکستان جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا سربراہ ہے آج کل. پاکستان کو کن معاملات پہ فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ بائی روٹیشن ہوتی ہے جو کہ پریزیڈنسی پاکستان کے پاس ہے، اور اس میں بائی کنسنسس چلنا پڑتا ہے. سو آپ انیشیٹو ضرور لے سکتے ہیں، لیکن 15 ممبرز ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے، اور جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں، ظاہر ہے یہ ایک ان ایکول باڈی ہے، بیکاز ان کے پاس ویٹو ہے. الیکٹڈ ممبرز کے پاس تو ویٹو نہیں ہوتا. سو دیئرفور جب کوئی پریزیڈنسی جس کے پاس ہوتی ہے تو ہاں، آپ ان ایشوز ضرور ایمفسائز کرتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہوتے ہیں، لیکن بائی کنسنسس کرنا پڑتا ہے. اور میں مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں، حامد، اگر آپ اجازت جی دیں. جی بالکل. اور وہ یہ ہے کہ بالکل اسرائیلی پلے بک سے وہ لیسنز لے رہے ہیں، اس لیے کہ جس طرح سے ایک نئی ویو آئی ہے مقبوضہ کشمیر میں آف ریپریشن، اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ گھر جو ہیں ڈیمولش کر رہے ہیں ان لوگوں کے جن کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی ٹیررسٹ کی فیملیز ہیں، لیکن کوئی ثبوت نہیں پیش کرتے. تو وہاں تو بہت ہی ہولناک سچویشن پیدا کر رہا ہے یہ جو مودی کی جو حکومت ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک نئی ویو آف ریپریشن جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے، چاہے ہم اپنی سیکورٹی کاؤنسل کی ممبرشپ کو استعمال کریں اس کے لیے، یا ایک کنسسٹنٹ ڈپلومیٹک کیمپین ہم تشکیل دیں، اس کو فریم کریں اور پھر امپلیمنٹ کریں. اور آن آف نہیں ہونی چاہیے کہ یعنی کہ ایک مہینے ہو رہی ہے کیمپین، پھر اگلے مہینے کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایک سسٹین کیمپین ہونی ہے ٹو کنٹینیو ٹو ہائی لائٹ انڈیاز کرائمز ان آکوپائڈ کشمیر. اچھا مشاہد صاحب، آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو اتنے زیادہ مسلم کنٹریز ہیں، OIC کے ممبرز بھی ہیں، یہ سارے مل کے اس سچویشن میں جب تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان کے پاس سیکورٹی کونسل کی سربراہی ہے، تو یہ کوئی رول نہیں پلے کر سکتے غزہ اور کشمیر کے معاملے پہ؟ جو ان کی حکومتیں ان میں جان نہیں ہے، وہ ڈری ہوئی حکومتیں ہیں، تو ان پر زیادہ چند گورنمنٹس ہیں جو سٹینڈ لے سکتی ہیں. ترکی والے لے رہے ہیں، ایران نے لیا ہے، انڈونیشیا نے لیا ہے، ملیشیا نے لیا ہے. لیکن جو میجورٹی ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، اس میں اتنی جان نہیں. وہ تو ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہماری کرسی نہ چلی جائے. خوف زدہ ہیں اپنے عوام سے، امریکہ سے، اسرائیل سے. تو جو خوف زدہ ہو شخص یا حکومت، ان میں کیا کرنا ہے؟ تو جن میں جان ہے وہ کرے. ہمیں وی شوڈ اسپیک اپ. ڈاکٹر ملیح لودھی صاحب بالکل ہمیں، اور یہ صرف نہیں کہ وہ ایک بیان دے دیا، یہ پورا ایک اسٹریٹجی اور کیمپین ہونا پڑے گا اس حوالے سے، اور اس میں بالکل کوئی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور یہ جو ہم نے آج گفتگو کی، جو ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی جو میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں
فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنے کے منصوبے سے ہم نے گفتگو شروع کی، اور آخری حصے میں ہم نے کشمیر پہ بات کی کہ وہاں پر بھی جو اسرائیلی پالیسی ہے اس پر عمل درآمد کر رہی ہے مودی کی حکومت. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. پاکستان میں وہ چند لوگ، شکست خوردہ لوگ، ڈیفیٹسٹ مائنڈ رکھنے والے لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں جی یہ اسرائیل کے ساتھ ہماری کیا دشمنی ہے، فلسطین سے ہمارا کیا تعلق ہے، ان سے یہ گزارش ہے کہ ایک دفعہ جو کل رات کو گفتگو ہوئی ہے نا نیتن یاہو کی اور ٹرمپ کی، ذرا وہ سن لیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ دوبارہ آپ ذرا اپنے موقف پہ ذرا نظر ثانی کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.